السلام علیکم۔ احساس ایک ایسا کمال ہے جب کسی میں بیدار ہو جائے وہ پگھلتے لوہے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب اسے جب جہاں جس طرح چاہو اس کو وہی صورت میں ڈھال سکتے ہو۔ پھر دنیا کے سب رشتے لفظوں سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ جن رشتوں میں احساس کا حسن پایا جاتا ہے وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی نہیں ٹوٹ پاتے۔ جن رشتوں میں احساس ہی نہیں ہوتا وہ رشتے زمین پر پڑے ان سوکھے پتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں۔ بالآخر وہ پتے کسی بھی پاؤں پہ آ کر کچلے جاتے ہیں۔ اللہ انسان کو اتنا ہی غم دیتا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو، اللہ ہر راستے پہ تھام لیتا ہے۔ میں جب سورۃ یوسف سے گزرتا ہوں مجھے لگتا ہے ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے۔ رشتہ ہو تو روح کا ہو، دل تو اکثر بھر جاتے ہیں۔ وہ اوپر بیٹھا خالق ہے نا، وہ کہانی بدل بھی سکتا ہے۔ سورۃ یوسف ہمیں یہ سبق دیتی ہے اگر آپ کے قریبی عزیز بھی آپ کو دغا دے جائے آپ صبر کریں، اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا، زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور دور کے خزانے کھول دیے جائیں گے۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تو بس دعا کرتے رہو، اللہ پر یقین رکھو، تمہاری دعائیں جلد قبول ہوگی انشاءاللہ۔ یقین کرو اللہ اپنے بندے کو گننے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ جب سب کچھ ہو سکتا ہے تم اللہ کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب دعا کی توفیق مل گئی تو موت سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ جو دیر ہو رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی ہو سکتی ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گیلے اے انسان، جب اللہ پر راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ جب دل گھبرائے سورۃ الم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تقدیر کے لکھنے پر کبھی شکوہ نہ کرنا اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں خدا کے ارادے سمجھ سکے۔ حضرت علی فرماتے ہیں زندگی جب رلائے سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، جب زندگی ہنسائے سمجھنا دعا قبول ہو گئی۔ نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ناراض تو ہوتے ہیں لیکن بیزار نہیں ہوتے۔ درد ہو یا الفاظ بس اللہ ہی سمجھتے ہیں، لوگ تو بس ہم کہتے ہیں۔ خاموشی بھی اس کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔